غریب سے غریب بیمار ہوتا، اگر کوئی شخص جتنا بھی غریب ہو تو بیمار اگر ہو جاتا تو اس کی عیادت کو ضرور جاتے، مفلسوں اور غریبوں کے ہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے۔ کوئی تکبر، کوئی غرور، کوئی ان میں ایسی بڑائی کی بات نہیں تھی کہ وہ نبی ہیں یا خود پر وہ روک کرتے، اس طرح بیٹھتے کہ امتیازی حیثیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکتا تھا، یعنی آپ کی امتیازی حیثیت فرق دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کسی مجمع میں جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے۔ ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا، لیکن نبوت کا روب کہتے ہیں دبدبا طاری ہوا، اس قدر طاری ہوا کہ وہ کانپنا لرزنے کو کہا جاتا ہے، وہ لرزنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ نہیں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ یہ جملہ اس لیے فرمایا تاکہ وہ اپنی انکساری ظاہر کرنا چاہتے تھے اور اس کا جو خوف تھا وہ کم کرنا چاہتے تھے۔ اگلا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے بچوں پر شفقت۔ بچوں پر نہایت شفقت فرماتے، معمول تھا کہ سفر سے تشریف لاتے تو راہ میں جو بچے ملتے ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ سواری پر آگے پیچھے بٹھاتے، راستے میں بچے ملتے تو ان کو خود سلام کرتے۔ ایک دن خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں آئے، ان کی چھوٹی لڑکی بھی ساتھ تھی اور سرخ رنگ کا کرتا بدن پر تھا۔ آپ نے فرمایا سنا سنا، حبشی زبان میں حسنا کو سنا کہتے ہیں، چونکہ ان کی پیدائش حبش میں ہوئی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مناسبت سے حبشی تلفظ میں حسنا کی بجائے سنا کہا۔ یہ محبت و شفقت مسلمان بچوں تک محدود نہ تھی بلکہ مشرکین کے بچوں پر بھی اسی طرح لطف فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک غزوے میں چند بچے چپیٹ میں آ کر مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو نہایت آزردہ ہوئے۔ آزردہ غمزدہ، جھپیٹ میں آ جانا، کسی مارے جانا کسی وجہ سے یا کسی زد میں آ جانا، اس وجہ سے وہ مارے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اداس اور رنجیدہ ہو گئے۔ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مشرکین کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشرکین کے بچے بھی تم سے بہتر ہیں، خبردار بچوں کو قتل نہ کرو، ہر جان خدا ہی کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔ معمول تھا کہ جب فصل کا نیا میوہ کوئی خدمت اقدس میں پیش کرتا تو حاضرین میں جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا اس کو عنایت فرماتے، بچوں کو چومتے، ان کو پیار کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح بچوں کو پیار کر رہے تھے کہ ایک بدوی آیا، اس نے کہا تم لوگ بچوں کو پیار کرتے ہو، میرے 10 بچے ہیں مگر اب تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے محبت چھین لے تو میں کیا کروں۔ اس تمام واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے کس قدر پیار کرتے، ان کو کتنا خیال رکھتے اور ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ وقت گزارتے، اور جو بچوں سے پیار نہیں کرتے تھے ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ لطف طبع ہنسی مذاق کو کہتے ہیں، کبھی کبھی ظرافت کی باتیں فرماتے، ظرافت بھی مذاق ہی کو کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا تو فرمایا او 2 کان والے۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت اطاعت شاہ تھے، ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر کان لگائے رکھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی کا نام ابو عمیر تھا، وہ کم سن تھے اور ایک ممولا پال رکھا تھا۔ ممولا کہتے ہیں ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے کہ اتفاق سے وہ مر گیا۔ ابو عمیر کو بہت رنج دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غمزدہ دیکھا تو فرمایا ابو عمیر تمہارے ممولے نے کیا کیا، یعنی تمہارے پرندے نے کیا کیا۔ ایک شخص نے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے عرض کیا کہ مجھ کو کوئی سواری عنایت ہو۔ ارشاد فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو۔ ایک بڑھیا خدمت اقدس میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائے کہ مجھ کو جنت نصیب ہو۔
بہشت نصیب ہو، بہشت جنت کو کھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھیاں بہشت میں نہ جائیں گی۔ اس کو بہت صدمہ ہوا اور وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے کہہ دو کہ بوڑھیاں جنت میں نہ جائیں گی لیکن جوان ہو کر جائیں گی۔ جائیں گی بوڑھیاں لیکن جوان ہو کر جائیں گی۔ ایک بدوی صحابی تھے جن کا نام ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ دیہات کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ ہدیہ کہتے ہیں تحفہ دینا، تحفہ کی صورت میں بھیجا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ شہر میں آئے، گاؤں سے جو چیزیں لائے تھے ان کو بازار میں فروخت کر رہے تھے۔ اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے۔ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جا کر ان کو گود میں دبا لیا۔ انہوں نے فرمایا، کہا کون ہے؟ چھوڑ دو۔ مڑ کر دیکھا تو سرور عالم تھے، اپنی پیٹھ اور بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے سے لپٹا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی اس غلام کو خریدتا ہے؟ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ جیسے غلام کو جو شخص خریدے گا نقصان اٹھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن خدا کے نزدیک تمہارے دام زیادہ ہیں۔ دام کہتے ہیں قیمت کو۔ ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ میرے بھائی کے شکم میں گرانی ہے۔ شکم کہتے ہیں پیٹ اور گرانی کہتے ہیں تکلیف، درد۔ فرمایا شہد پلاؤ۔ وہ دوبارہ آئے کہ شہد پلایا، لیکن شکایت اب بھی باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر شہد پلانے کی ہدایت کی۔ سہ آئے، پھر وہی جواب ملا۔ چوتھی بار آئے تو فرمایا، خدا سچا ہے کہ شہد میں شفا ہے، لیکن تمہارے بھائی کا پیٹ چھوٹا ہے، جا کر شہد پلاؤ۔ اب کی بار پلایا تو شفا ہو گئی۔ معدے میں فاسد مادہ کثرت سے موجود تھا۔ جب پورا تنکیہ ہو گیا تو گرانی جاتی رہی۔ تنکیہ صاف ہو جانا تو گرانی جو تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی۔ اولاد سے نہایت محبت تھی۔ معمول تھا کہ جب کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس جاتے اور سفر سے واپس آتے تو جو شخص سب سے پہلے باریاب خدمت ہوتا وہ بھی حضرت فاطمہ ہی ہوتی۔ ایک دفعہ کسی غزوے میں گئے، اسی اثنا میں حضرت فاطمہ نے دونوں صاحبزادوں حسنین کے لیے چاندی کے کنگن بنوائے۔ حسنین حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے، صاحبزادے مطلب بیٹے، اور دروازے پر پردے لٹکائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو خلاف معمول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نہیں گئے۔ وہ سمجھ گئی، فوراً پردوں کو چاک کر ڈالا، چاک کر دینا، پھاڑ دیا، اور صاحبزادوں کے ہاتھ سے کنگن اتار لیے۔ صاحبزادے روتے ہوئے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنگن لے کر بازار میں بھیج دیے اور فرمایا کہ ان کے بدلے ہاتھی دانت کے کنگن لا دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو چومتے اور اپنی نشست گاہ سے ہٹ کر اپنی جگہ بٹھاتے۔ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی، فرماتے تھے کہ یہ میرے گلدستے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو فرماتے کہ میرے بچوں کو لانا۔ وہ صاحبزادوں کو لاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چومتے اور سینے سے لپٹاتے۔ ایک دفعہ مسجد میں خطبہ فرما رہے تھے، اتفاق سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ کپڑے پہنے ہوئے آئے۔ کم سنی کی وجہ سے ہر قدم پر لڑکھڑاتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضبط نہ کر سکے، ممبر سے اتر کر گود میں اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر فرمایا، خدا نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ۔ فرمایا کرتے تھے، حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں، خدا اس سے محبت رکھے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے۔ ایک دفعہ امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوش مبارک پر سوار تھے۔ کسی نے کہا، کیا سواری ہاتھ آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی کیسا؟
ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں دعوت میں جا رہے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ میں کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلا دیے، وہ ہنستے ہوئے پاس آ کر نکل جاتے تھے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی پر اور ایک سر پر رکھ کر سینے سے لپٹا لیا اور پھر فرمایا حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ اکثر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیتے اور ان کے منہ میں منہ ڈالتے، فرماتے کہ خدایا میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو ہی چاہتا ہوں جو اس کو چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت زینب کے شوہر جب بدر سے قید ہو کر آئے تو فدیے کی رقم ادا نہ کر سکے تو گھر کہلا بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گلے کا ہار بھیج دیا۔ یہ وہ ہار تھا جو حضرت زینب کے جہیز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار دیکھا تو بے تاب ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پھر صحابہ سے فرمایا اگر تمہاری مرضی ہو تو ہار زینب کو بھیج دوں۔ سب نے بصر و چشم منظور کیا۔ یہاں پر بصر و چشم کا منظور کرنا، سب نے یہ بات مان لی اور بہت احترام یہ بات مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نواسی حالت نزا میں تھی۔ حالت نزا موت کی حالت، جب موت آنے کا وقت ہوتا ہے وہ نزا کا وقت کہلاتا ہے۔ صاحبزادی نے بلا بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو لڑکی اسی حالت میں آغوش مبارک گود کو کہتے ہیں رکھ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رحم ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آبیدہ ہو کر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آبیدہ ہو کر فرمایا تھا آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمزدہ ہو رہا ہے، لیکن منہ سے ہم وہی باتیں کہیں گے جن کو خدا پسند کرتا ہے۔ سیرت النبی جلد 2 سے یہ لیا گیا تھے، تمام باتیں جو سبق چیپٹر تھا یہ اس کتاب سے تھا۔ ہم نے یہ سبق ختم کر لیا، اب اس کے بعد ہماری مشق جاری ہے۔ مشق میں دیکھیے مختصر جوابات دیں۔ مصنف نے اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو کیا بتایا ہے؟ سوال نمبر 2، اگر کسی کی بات ناگوار لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ سوال نمبر 3، مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سب سے نمایاں وصف کیا بتایا ہے؟ نمبر 4، جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نمبر 5، جب کسی فصل کا نیا میوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ نمبر 6، جب کبھی حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ نمبر 8، حضرت زینب نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے فدیے کے طور پر کیا چیز ارسال کی تھی؟ اس کے بعد ہے جملے مکمل کریں۔ انسان الف جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ وہ اس کی ڈیش بن جائے۔ ب گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے رہیں جیسے آفتاب سے ڈیش درخت۔ جیم غریب سے غریب ہوتا تو ڈیش کو تشریف لے جاتے۔ دال ہر جان خدا ہی کی ڈیش پر پیدا ہوتی ہے۔ ہے خدا کے نزدیک تمہارے ڈیش زیادہ ہیں۔ واؤ صاحبزادوں کے ہاتھ سے ڈیش اتار لیے۔ زے حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی، فرماتے تھے کہ یہ میرے ڈیش ہے۔ ہے سب نے بصر و چشم ڈیش کیا۔ سیاق و اگلا سوال ہے سیاق و سباق کے حوالے سے کسی عبارت کی وضاحت کرنی ہو تو 3 سرخیاں دے۔ متن کا حوالہ،
اس میں یہ لکھنا ہوتا ہے کہ یہ اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے اور اس سبق کا مصنف کون ہے۔ سیاق و سباق کہانی یا مضمون کے جس موقع و محل سے عبارت لی گئی ہے، اس حصے میں اس کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کس نے کہے تھے، کس سے کہے تھے اور کس موقع پر کہے تھے۔ اگر کسی مضمون سے عبارت لی گئی ہو تو آگے پیچھے کے حالات اختصار سے لکھنے ہوتے ہیں تاکہ لی گئی عبارت سے تسلسل پیدا ہو جائے۔ سیاق و سباق 5-6 سطور سے زیادہ نہ ہو۔ وضاحت اس حصے میں دی گئی عبارت کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ مشکل الفاظ محاورات کو سادہ اور سلیس اردو میں بدلا جاتا ہے۔ چونکہ اس حصے میں تشریح ہوتی ہے اس لیے یہ حصہ اصل عبارت سے دو چند بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقتباس کی وضاحت کریں۔ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جگہ بہت کم ہوتی تھی، یہاں سے لے کر یہ پہلا یہاں تک لکھنا ہے، احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل کے مترادف لکھیں۔ متانت، مجلس، میوہ، ارشاد، بہشت اور دام۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ جملے کے دو بڑے اجزاء ہوتے ہیں جن میں ایک تعلق پایا جاتا ہے جو کلام کو پورا کر دیتا ہے اور سننے والے کو اس جملے کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ اس تعلق کو اسناد کہتے ہیں۔ جملے میں جس چیز یا شخص کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند علیہ کہتے ہیں اور جو کچھ کہا جائے اسے مسند کہتے ہیں۔ مثلاً فواد نیک ہے، عدنان لکھتا ہے۔ ان مثالوں میں فواد اور عدنان مسند علیہ ہے، نیک ہے اور لکھتا ہے مسند ہیں۔ آپ مندرجہ ذیل جملوں میں مسند علیہ اور مسند کی پہچان کریں۔ حمیرہ پڑھتی ہے، اسلام آباد ایک خوبصورت شہر ہے، ظہیر اسکول جاتا ہے، باڑہ گلی ایک صحت افزا مقام ہے، نعمان نے گوشت خریدا، سائرہ اچھی لڑکی ہے، فاروق کھیلتا ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو اس مشق کو حل کیا ہوا بتاتے ہیں۔ یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 1، مصنف نے اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو کیا بتایا ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 تھا، اگر کسی کی بات ناگوار لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، اس کا جواب یہ ہے۔ سوال نمبر 3، مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا سب سے نمایاں وصف کیا بتایا ہے، اس کا جواب بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کا جواب بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 تھا، جب کسی فصل کا نیا میوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے، اس کا جواب بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ 6، جب کبھی حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو آپ کیا کرتے، اس کا جواب بھی آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اس کا جواب بھی یہ ہے۔ سوال 8، حضرت زینب نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے فدیے کے طور پر کیا چیز ارسال کی تھی، اس کا جواب بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے آپ کو جو بتا چکی ہوں جملے مکمل کریں، اس کے جوابات یہ نیچے دیے ہوئے۔ فطرت ثانیہ، بے میں ہے روشنی پھل خوشبو، جیم عیادت، دال فطرت، ہے دام، واو کنگن، زے گلدستے اور ہے منظور۔ اس کے بعد سیاق و سباق کے حوالے سے جو ہمیں وہ دیا گیا ہے سوال، اور یہ بھی آپ کے سامنے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھا چکی ہوں، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ لیں۔ یہ جو ہم اقتباس دیا تھا اس کی تشریح ہے، حوالہ متن بھی ہے، سیاق و سباق بھی ہے اور وضاحت بھی دی گئی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ سب آپ نے کاپیوں میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے مترادف الفاظ، یہ بھی آپ کو دیے گئے ہیں۔ جملے کے اجزاء کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ مسند اور مسند علیہ کے بارے میں بتایا گیا تھا، یہ بھی آپ کو حل کیا گیا ہے۔
یقین ہے بچوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، سارا آپ کو میں نے سالو بھی کر دیا اور جو سبق تھا وہ بھی سمجھا دیا۔ اب آپ نے یہ تمام کام اپنی کاپیوں میں کرنا ہے، خوش خطی بھی کرنی ہے، خوبصورت اور نیٹ طریقے سے سارا کام کرنا ہے، کیونکہ اس کام کے نمبر بھی ملیں گے، اور یہ یاد بھی کرنا ہے سب کچھ، کیونکہ اس سے ٹیسٹ بھی لیا جائے گا اور ان کاپیوں اور ٹیسٹ کے نمبر جو ہے وہ امتحان میں شامل کیے جائیں گے۔ اس لیے پوری توجہ اور غور سے یہ سبق یاد کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔